عربی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے یہ آج کا 30واں ویڈیو ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر مذکر اور مؤنث کو بیان کرنا مقصد ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی کچھ مختصر اس بارے میں ذکر آ چکا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر مذکر و مؤنث اور پھر مؤنث کی جو قسمیں ہیں ان کو بتانا مقصد ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مذکر اور مؤنث کسے کہتے ہیں۔ مذکر کہتے ہیں وہ کلمہ جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو۔ مؤنث ہونے کی علامت جس کلمے کے اندر نہیں ہے اس کو مذکر کہا جائے گا، جیسے غلام، رجل، ولد وغیرہ ہے۔ تو جس کے اندر تانیث کی علامت نہ ہو، مؤنث ہونے کی علامت نہ ہو تو اس کو مذکر کہا جاتا ہے۔ اور جس کلمے کے اندر، جس جملے کے اندر مؤنث ہونے کی علامتیں موجود ہوں تو اس کو مؤنث کہا جاتا ہے، جیسے امرأۃ مظلمۃ۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ مؤنث ہونے کی علامتیں کیا ہیں۔ تو مؤنث ہونے کی علماء نے 3 علامتیں بیان کی ہیں کہ کسی بھی کلمے کے مؤنث ہونے کی 3 علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کلمے کے آخر میں گولتا ہوگی۔ گولتا ہا کے جیسی ہوتی ہے، گولتا، اور اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ تو جس کلمے کے آخر میں گولتا ہو تو یہ اس کے مؤنث ہونے کی علامت ہے، جیسے امرأۃ ہے، مظلمۃ ہے، بقرۃ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کلمے کے آخر میں گولتا کا ہونا یہ مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ یا تو پھر کلمے کے آخر میں الف مقصورہ ہو، الف مقصورہ ہو جیسے بشرا، اور یا پھر تیسری علامت ہے کہ الف ممدودہ ہو جیسے حمرا۔ تو یہ 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ کسی بھی کلمے کے آخر میں اگر یہ 3 علامتیں پائی جائیں گی تو ہم سمجھیں گے کہ وہ کلمہ مؤنث ہے۔ نمبر 1 گولتا کا ہونا جیسے بقرۃ، امرأۃ۔ نمبر 2 الف مقصورہ کا ہونا جیسے بشرا، صغرا، کبرا وغیرہ ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہو جیسے حمراء وغیرہ ہے۔ تو اگر یہ 3 علامتیں ہیں تو وہ مؤنث ہوگا، اور اگر یہ 3 علامتیں نہیں ہیں تو پھر یہ سمجھیں گے کہ وہ مذکر ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مذکر جس کے اندر تانیث کی کوئی علامت نہ ہو تو وہ مذکر ہوتا ہے، اور جس کے اندر مؤنث ہونے کی علامت ہو وہ مؤنث ہوتا ہے۔ اور پھر مؤنث ہونے کی یہ 3 علامتیں ہیں، گولتا کا ہونا، الف مقصورہ کا ہونا، الف ممدودہ کا ہونا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ الف مقصورہ کسے کہتے ہیں اور الف ممدودہ کسے کہتے ہیں۔ اگر اسم کے آخر میں الف ہو اور الف کے بعد حمزہ نہ ہو تو وہ الف مقصورہ کہلاتا ہے، اور اگر الف کے بعد حمزہ ہو تو وہ الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ جیسے اسم ہے صغرا، تو یہ اسم ہے لیکن اس میں آخر میں الف تو آ رہا ہے لیکن الف کے بعد حمزہ نہیں ہے، تو اس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر اسم کے آخر میں الف ہو اور الف کے بعد حمزہ بھی ہو جیسے حمراء، تو یہاں پر را کے بعد الف ہے، حمراء، را الف زبر را، حمراء، اور اس کے بعد میں حمزہ بھی ہے۔ تو الف ہو کلمے کے آخر میں، اسم کے آخر میں الف ہو اور الف کے بعد حمزہ بھی ہو تو یہ الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ تو یہ 3 علامتیں جو ہے بیان کی گئی ہیں تانیث کی۔ نمبر 1 یا تو گولتا ہو، یا تو الف مقصورہ ہو، یا تو الف ممدودہ ہو۔ الف مقصورہ کہیں گے کہ اس کے اسم کے آخر میں الف ہو اور الف کے بعد حمزہ نہ ہو، اور الف ممدودہ کہیں گے کہ اسم کے آخر میں الف ہو اور الف کے بعد حمزہ بھی ہو۔ تو یہ ہو گیا مذکر مؤنث کا بیان اور مؤنث کی علامتوں کا بیان، اور مؤنث کی علامتوں میں جو الف مقصورہ ہے، الف ممدودہ ہے، اس کی تفصیل۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ مؤنث کی قسمیں ہیں۔ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مؤنث حقیقی، نمبر 2 مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی یہ 2 مؤنث کی قسمیں کہلاتی ہیں۔ مؤنث حقیقی کہتے ہیں کہ جس کے بالمقابل، جس کے اگینسٹ میں کوئی مذکر مرد آئے، جس کے مقابل میں مذکر جاندار ہو تو وہ مؤنث حقیقی ہے۔ جیسے امرأۃ، اس کا مقابل آتا ہے رجل، رجل، بنتن، اس کے مقابل آتا ہے ولدن۔ تو جس مؤنث کے مقابلے میں مذکر ہو اور جاندار ہو، یعنی جاندار کوئی شے ہو جیسے انسان ہے، حیوان وغیرہ ہیں، تو مؤنث حقیقی کہتے ہیں کہ جس کے مقابل میں مذکر ہو اور جاندار ہو تو وہ مؤنث حقیقی ہے۔ اور مؤنث لفظی کہا جاتا ہے کہ جس کے مقابل میں مذکر تو ہو لیکن جاندار نہ ہو، مذکر تو ہو لیکن جاندار نہ ہو، جیسے ورقتن۔ ورقتن کے معنی ہے ورق، پتا وغیرہ، تو اس کا جو مقابل آئے گا ورقن، تو یہ کوئی جاندار نہیں ہے، یہ مذکر تو ہے لیکن جاندار نہیں ہے۔ تو مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی میں فرق یہ ہے کہ مؤنث حقیقی میں مؤنث کا جو مقابل آئے گا مذکر وہ جاندار ہوگا، اور مؤنث لفظی کے اندر مؤنث کا جو مقابل آئے گا مذکر وہ جاندار نہیں ہوگا بلکہ بے جان چیز ہوگی، جیسے پتھر ہے، مسجد ہے، کسی جگہ کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دونوں کے اندر فرق ہے، مؤنث لفظی کے اندر اور مؤنث حقیقی کے اندر۔ پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتے چلیں کہ وہ اسما،
وہ اسم جو خاص مؤنث ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے امن ہے، اختن ہے، یعنی بھلے ہی ان کے اندر تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جائے لیکن یہ وضع کیے گئے ہیں، یہ بنائے گئے ہیں مؤنث ہی کے لیے، تو یہ مؤنث ہی کہلائیں گے۔ بھلے ہی ان جملوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جائے، مؤنث ہونے کی کوئی علامت نہ پائی جائے، جو تانیث کی 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں اگر ان میں سے کوئی علامت نہ بھی پائی جائے گی تو چونکہ یہ الفاظ مؤنث ہی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، مؤنث پر بولنے کے لیے ہی وضع کیے گئے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ سب کے سب مؤنث کہلائیں گے۔ جیسے امن، اختن، امن کے معنی ماں، اختن کے معنی بہن، بنتن کے معنی لڑکی، زینب، مریم وغیرہ جو مؤنث یعنی عورتوں کے نام وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ وہ اسماء جو خاص طور سے مؤنث ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو وہ تمام کے تمام اسماء بھی مؤنث ہی ہوتے ہیں، بھلے ہی ان کے اندر تانیث ہونے کی کوئی علامتیں نہ پائی جائیں۔ ایسے ہی نمبر 2 یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی فائدہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ بعض اسماء ایسے ہیں کہ جن کے اندر تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ پھر بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ بعض الفاظ وہ ہیں کہ جن میں لفظوں کے اعتبار سے کوئی مؤنث ہونے کی علامتیں جو 3 بیان کی گئی تھی تو وہ 3 علامتیں نہیں پائی جاتی مگر پھر بھی وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے ارضن، شمسن، دارن، نارن وغیرہ۔ لیکن اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو مؤنث سماعی کہا جاتا ہے۔ ان الفاظ کے اندر بھی مؤنث ہونے کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی لیکن پھر بھی یہ مؤنث ہوتے ہیں اور ان کو مؤنث سماعی کہا جاتا ہے۔ مؤنث سماعی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایسے ہی سنا ہے، ہم نے شارع سے جو ان الفاظ کے وضع کرنے والے ہیں ہم نے ان کو ایسے ہی سنا ہے کہ یہ مؤنث میں استعمال ہوں گے، علامت کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم نے ان کو مؤنث ہی سنا ہے اس لیے ہم ان کو مؤنث ہی مانیں گے، تو ان الفاظ کو مؤنث سماعی کہا جاتا ہے۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ لفظوں میں مؤنث ہونے کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی لیکن وہ مؤنث ہونے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ہم ان کو مؤنث ہی کہتے ہیں۔ ایسے ہی تیسری چیز یہ ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ بعض اسماء وہ ہیں کہ جو مؤنث مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے طریقن ہے، سبیل ہے، حال وغیرہ ہے۔ تو جیسے حال، کیفا، حالو کا، تو یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آپ کے حال کیا ہیں، اور کیفا حالو کی یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آپ کے حال چال کیا ہیں۔ تو بعض الفاظ وہ ہیں جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا پتہ آگے پیچھے والے جملے سے معلوم پڑے گا کہ آگے پیچھے والا جملہ اگر مذکر ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہاں پر یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اگر آگے پیچھے والا جملہ مؤنث ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو مؤنث کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مذکر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھی یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بعض الفاظ وہ ہیں کہ جن کا خاص استعمال مذکر کے لیے ہوتا ہے، بعض الفاظ وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم مذکر ہی مانیں گے، بھلے ہی ان کے اندر تانیث کی کوئی علامت پائی جائے۔ تانیث کی علامت جیسے طلحہ، طلحہ جو نام ہے اس میں آخر میں ہا آتی ہے، گولتا وہی طلحتن، طلحتن تو گولتا آ رہی ہے آخر میں جو تانیث کی علامت ہے۔ ایسے ہی خلیفتن، تو خلیفہ، خلیفتن اس کے آخر میں بھی گولتا آ رہی ہے جو تانیث کی علامت ہے، لیکن یہ مذکر مانے جائیں گے، یہ الفاظ مذکر مانے جائیں گے بھلے ہی ان کے آخر میں تانیث کی علامت موجود ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ چوتھی یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بعض الفاظ وہ ہیں کہ جن کا خاص استعمال مذکر کے لیے ہے تو ان کو ہم مذکر ہی مانیں گے بھلے ہی ان کے آخر میں ہمیں کوئی جو ہے علامت مؤنث ہونے کے جو ہے پائی جائے۔ تو اگرچہ مؤنث ہونے کی علامت اس کے اندر موجود ہے لیکن چونکہ ان کا خاص استعمال مذکر کے لیے ہی ہوتا ہے اس لیے ہم ان الفاظ کو مذکر ہی مانیں گے۔ تو یہ ہو گیا آج کا سبق جس کے اندر مذکر مؤنث کو بیان کیا گیا، مؤنث کی اقسام بیان کی گئی، اور بعض الفاظ جو مذکر و مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو بتا دیا گیا۔ بقیہ جو رہ گیا ہے انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو کے اندر دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباق کو ہم سب کے لیے نفع مند بنائے اور ان کے ذریعے سے عربی سیکھنا سکھانا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔